میں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کو اللہ دو خوشیاں دیتا ہے. ایک خوشی تو آخرت میں ملے گی جنت کی صورت میں، ایک خوشی افطار کے وقت. سارا دن آپ اپنے کھانے پینے پہ کنٹرول کرتے ہیں. دیکھو کھانے پینے پہ کنٹرول کرنے میں صرف یہ ٹینشن نہیں ہوتی بھوک اور پیاس کی، بڑی ٹینشن یہ ہوتی ہے کسی کام میں دل نہیں لگتا انسان کا. روزہ رکھے نا کوئی بھی کام تمیز سے ہوتا نہیں، عادت ہی نہیں ہے. جن لوگوں کو صبح ناشتے کی عادت ہے، ناشتہ کر کے آفس جاتے ہیں، بڑے فریش ہوتے ہیں، وہ ناشتہ کیے بغیر جا رہے ہوتے ہیں. جن لوگوں کو عادت ہے شام کو سٹا لگانے کی، چائے و پینے کی، وہ بغیر چائے کے. تو زبان خشک اور وہ آہستہ آہستہ، باڈی کی تو ضرورت نہیں ہوتی اتنا کھانے پینے کی، لیکن عادت. تو لائف کہتے ہیں نا بورنگ لائف ہو جاتی ہے، بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کسی کام میں دل نہیں لگ رہا. لیکن جب اللہ تعالی ہمیں افطاری کے دسترخوان پہ بٹھاتے ہیں، چند نوالے پیٹ میں اترتے ہیں، کیسی طبیعت فریش ہو جاتی ہے. یہ عام دنوں میں طبیعت میں یہ لذت انسان محسوس نہیں کرتا. تو اللہ نے کیا فرمایا، نبی نے کیا فرمایا کہ ایک روزے دار کو جو خوشی ملے گی وہ آخرت میں ملے گی، اور ایک خوشی دسترخوان پہ جب وہ افطار کرتا ہے وہ بھی بڑی مزے کی خوشی ہوتی ہے. اور میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں، اس کا مذہب سے براہ راست تعلق نہیں ہے، میڈیکل سائنس سے ہے، لیکن مذہب بھی صحت کو کی ترغیب دیتا ہے نا صحت بنانے کی. رمضان میں ایک کام آپ کر لیں، تھوڑا کھانے پینے پہ کیا کر لو میرے بھائی، کنٹرول کر لیں. ہوتا یہ ہے کہ صبح سحری سے لے کے رات تک، مغرب تک جب ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں، ہماری باڈی کا فیٹ ختم ہونا شروع ہوتا ہے، باڈی نتھرنا شروع ہوتی ہے، جسم کی زکوٰۃ نکلنا شروع ہوتی ہے، جسم فریش ہونا شروع ہوتا ہے. اس کے بعد جو حساب کتاب افطار کے وقت میں پھوڑنا پھاڑنا ہوتا ہے، اس سے باڈی کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے. رمضان میں ہارٹ اٹیک کے واقعات میرا خیال ہے عام دنوں سے زیادہ ہی ہوتے ہیں. بھائی اللہ میاں نے کھانے کی چھٹی دی ہے، پھوڑنے کی چھٹی، کھانے اور پھوڑنے میں کیا ہے بولو، فرق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین برتن جس کو بھرا جائے نا وہ انسان کا پیٹ ہے. کوئی برتن فل بھرا ہوا اللہ کو اتنا برا نہیں لگتا جتنا انسان کا پیٹ برا لگتا ہے اللہ کو. میں نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے زیادہ کھا لیں آپ، حلال حرام کی بات نہیں ہے، ناپسندیدہ شریعت کی نظر میں بہرحال ہے، حرام نہیں ہے. اب آپ کہیں گے بھوکے پیاسے بھی کھانے بھی نہیں دے رہے اللہ میاں، ابھی بھی پابندیاں لگا رہے. اللہ پابندی نہیں لگا رہا، لگا کھا لو، پھوڑ دو، جتنا پھوڑنا پھوڑ دو، پڑے ہوئے خود ہی ہو گئے نا، پھوڑ دو. حرام نہیں ہے لیکن پسندیدہ کام نہیں ہے. تو رمضان میں آپ اپنے آپ کو عادی بنا سکتے ہیں کم کھانے کا، اچھا کھانے کا. میں بھی سموسے پھوڑتا ہوں، پکوڑے پھوڑتا ہوں، لہذا میں آپ کو یہ کہوں کہ سموسے نہ کھائیں، پکوڑے نہ کھائیں، یہ غلط ہو جائے گا. جب میں کھانے لگوں گا میرے گھر والے میرا ہی بیان چلا دیں گے کہ آپ خود لوگوں کو بول رہے ہو کہ سموسے مت کھاؤ اور خود کیا کر رہے ہو، کھا رہے ہو. لہذا میں ایسی بات کیوں کروں جو میں خود نہیں کر رہا. لیکن ہم سب مل کے عزم کر لیتے ہیں آپس میں کہ تھوڑا کیا کریں گے، کنٹرول. میں بھی کوشش کروں گا. اب گھر والے کہیں گے بیان دیکھو، میں کہا میں نے کوشش کا وعدہ کیا تھا، تو کوشش ہی تو ہو رہی ہے کہ میرا ہی بیان مجھے ہی سنایا جا رہا ہے. کوشش کی جا سکتی. سموسے بھی کھا لیں اعتدال سے. میں نے بہت دیکھا ہے لوگوں کو افطاری میں بہت زیادہ پھوڑتے ہیں، مسائل کھڑے ہو جائیں گے آپ کے لیے. شربت پہ شربت پیے جا رہے ہیں، چینی کے نا پیے جا رہے ہیں، کولڈ ڈرنک پہ کولڈ ڈرنک پیے جا رہے ہیں. اچھا کمال کی بات یہ کہ افطاری میں طبیعت سے پھوڑتے ہیں، پھر نماز کے بعد آ کے کھانا کھاتے ہیں. یہ آج تک کم از کم میری کھوپڑی میں یہ چیز نہیں آئی ہے کہ اب کھانا کیسے کھا رہے ہو یار. یا تو ایک کھجور سے روزہ افطار کیا ہوتا ہے، نماز پڑھ کے آگے کھانا کھاتے ہیں. یہ بہت جگہ ہم نے دیکھا ہے، افطار پارٹیوں میں بھی ہوتا ہے.
پہلے افطار پارٹی میں کیک, پیسٹریاں, سموسے, پکوڑے اور چکن اور کیا کچھ ہوگا, وہ کھانے کے بعد چلو جی اب جماعت سے نماز پڑھے, اب کھانا لگا ہوا ہے. اب مجھے کہہ رہے تھے صاحب کھانا لگا دیا. کھانا یہ کیا کھایا ہم نے بھائی؟ ایک آدمی نے کم از کم 6 سموسے کھائے ہیں اور اتنے پکوڑے کھائے ہیں, تو اب کھانا کیا؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں کھانا روٹی سالن کو کہا جاتا ہے اور چاول کو کہا جاتا ہے. یہ جو ہم نے کھایا ہے کھانے سے پہلے, جو نماز سے پہلے افطاری میں, یہ روٹی سالن نہیں تھا. یہ سموسے, پیسٹریاں, پکوڑے اور پتہ نہیں رول اور کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں, یہ تو وہ تھا. پیٹ جو ہے نا, پیٹ, اس کو نہیں پتا کھانے کی ڈیفینیشن ہندوستان اور پاکستان میں کیا چل رہی ہے اس وقت. پیٹ یہ دیکھتا ہے کہ اوپر سے کوئی چیز آ رہی ہے, اس کو ہضم کرنا شروع کر دو, پیٹ اسی کو کھانا کہتا ہے. نہیں آئی بات میرا خیال ہے. ایک دفعہ ہمارا پشاور جانا ہوا تو ہمارے کچھ میزبان تھے, وہ ماشاءاللہ پٹھان لوگ تو ویسے ہی بڑے سخی ہوتے ہیں. انہوں نے کیا کیا, میرے لیے نا دیسی مرغیوں کی وہ لا کے رکھ دی. دیسی مرغیاں نا روسٹ, بڑی زبردست تھی وہ, رانیں اس کی بھنی ہوئی, ہم نے پھوڑ دی. وہ ماشاءاللہ بڑے ہیوی کھانا تھا, تو میں نے اچھی طرح طبیعت سے کھا لیا, بڑا مزہ آیا. میں تو کہا ہو گیا کھانا بھائی, اتنی دیر میں اب کھانا آ رہا ہے. اب مجھ پہ نا, کیونکہ وہ پھر کھلاتے بھی زبردستی ہیں, مجھ پہ راشا تاری ہو گیا. میں نے کہا اللہ خیر کرے اب کیا ہوگا. انہوں نے کہا وہ سب کھانا. میں نے کہا بھائی ہمارے اندر تو طاقت نہیں ہے. انہوں نے کہا تمہارے باپ کو بھی کھانا پڑے گا. ان کا یہ الفاظ نہیں تھے, لیکن اسٹائل اسی قسم کا تھا. وہاں ایسا نہیں ہو سکتا کہ کھانا آئے اور آپ نہیں کھاؤ. پھر ہم نے کھایا, تھوڑا سا کھایا. تو افطاری میں کیا کر رہے ہوتے ہو بھائی؟ تو آپ بہترین, آپ تجربہ کر کے دیکھ لو میرے مشورے پر. افطاری میں شربت نہ پیو آپ. میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کا دماغ ایسا فریش ہو جائے گا نا, آپ کہو گے واہ مزہ آ گیا بھائی.